میں علامہ لاہوتی پر اسراری یعنی جنات کا پیدائشی دوست آج آپ کو ان سے ملے چند ایسے راز بتانا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ چند سال پہلے میرا جنات کی ایک شادی میں جانا ہوا۔ وہاں صحابی بابا نے مجھے کسی سے ملوایا۔ ان سے ملیں، یہ باورچی جن ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بزرگ ہستیوں کی خدمت کی ہے۔ جناب مجھے کچھ ہستیوں کے احوال سنائیں۔ بس جناب، ہر بزرگ کا اپنا ذوق تھا، اپنی پسند تھی۔ ہاں، ایک انوکھی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ کئی سال میں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں زندگی گزاری۔ واہ بھائی، تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ جو تم نے بکری کا گوشت بنایا ہے آج، مزہ آ گیا۔ اتنے سال تم نے میری خدمت کی ہے۔ میں تمہیں آج ایک تحفہ دیتا ہوں، سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب بھی تمہارا کچھ کھانے کو دل چاہے، دنیا کی کوئی چیز، بس اس کا تصور کر کے ایک بار پڑھ لینا، وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی ملک یا کونے میں جانا چاہو، بس اس کا تصور کر کے یہ پڑھو، فوراً وہاں پہنچ جاؤ گے۔ مجھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے اس عمل کی خاص اجازت ہے۔ آج یہ میں آپ کو بخش رہا ہوں۔ جزاک اللہ جناب۔ اچھا یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی ہے، یقیناً آپ نے مغل حکمرانوں کا دور بھی دیکھا ہوگا، ان کے بارے میں کوئی انوکھی بات؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کل کی بات ہو۔ آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کو کسی کتاب نے بھی نہ ملے۔ جب برِ صغیر پر محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی، میں اس وقت لال قلعے میں رہتا تھا۔ ایک چیز جو اس کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم ہے کہ دن رات اس کے دربار میں عیاشی کی محفل لگی رہتی تھی، لیکن وہ لوگوں کے فن کا بہت قدردان تھا۔ تقریباً ہر فن کا صاحب کمال اس کے دربار میں موجود ہوتا۔ وہ ان پر انعامات کی برسات کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ جس طرح بادشاہ دن رات ان لوگوں پر خزانہ لٹا رہا ہے، کہیں یہ خزانہ ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو اس بارے میں خبردار کرے۔ ایک دن ایسے ہی محفل میں بیٹھے بادشاہ کی ایک پنڈت سے بات چیت چل رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری رعایا مجھ سے محبت نہیں کرتی، ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ ایک مورخ انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے پیار نہیں مل رہا، پرنتو ایک مہان انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا میں پیار بانٹ رہا ہوں، کیا لوگ میرا پیار پا رہے ہیں۔ واہ کیا بات کر دی، مزہ آ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، آپ نے جنگلوں اور غاروں میں وقت تو گزارا ہوگا؟ ہاں گزارا ہے، بالکل گزارا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ، تمہارا وہاں جنات سے کبھی سامنا ہوا؟ ہاں بہت دفعہ، کئی بار انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ تو تم ان سے بچے کیسے؟ یہ ایک راز ہے، میں ہر کسی کو نہیں بتا سکتا۔ ارے جناب، آپ مجھ پر یقین رکھو، یہ راز بس مجھ تک ہی رہے گا۔ تو پھر سنو، آپ کے قرآن میں خدا کا ایک نام آیا ہے، قہار۔ یہ لفظ جادو، جنات اور شیاطین کے لیے ایک ننگی تلوار ہے۔ جو بندہ بھی یا قہار پڑھتا ہو، دنیا کی کوئی شیطانی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن دھیان رکھنا، یہ راز باہر نہ جائے، کیونکہ یہ اگر عام لوگوں تک پہنچ گیا تو لوگوں نے شریر جنات کی نسلیں ختم کر دینی ہیں۔ فکر مت کرو، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ سنو سب لوگ، کل بھوگا رام نے ایک انوکھی بات بتائی۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام یا قہارو ایسا طاقتور نام ہے کہ جنات کے قبیلوں کے قبیلے برباد کر دے۔ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے، کوئی بندہ آزما کر بتائے۔ ارے بادشاہ سلامت، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کو کہا تھا یہ ایک بہت حساس راز ہے۔ او نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟
یہ راز باہر آتے ہی لوگوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور شریر جنات کا وہ قتل عام شروع ہوا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آج بھی باطل کی پوری کوشش ہے کہ یہ نام لوگوں میں عام نہ ہو۔ خیر، اسی طرح بادشاہ کے دن رات گزرتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عیاشیوں میں بادشاہ کا خزانہ ختم ہو گیا، دربار کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ اب بادشاہ کو خزانے کی فکر ستانے لگی۔ سنو تم، ہاں تم، اتنے سالوں تم دربار میں رہے ہو، خزانے سے پیسے لیتے رہے ہو، تم اپنے کالے علم سے مجھے کوئی خزانہ ڈھونڈ کر دو۔ تمہارے پاس صرف 40 دن کا وقت ہے، اگر کچھ نہ ملا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100، اکڑ بکڑ بمبے بو 80 90 پورے 100۔ ارے استاد، اتنے سالوں بعد آج کیسے یاد کر لیا؟ بس دوست، میری جان داؤ پر لگی ہے۔ میرا ایک کام کر دو، مجھے تلاش کر کے بتاؤ کہ خزانہ کہاں ملے گا۔ چلو میں ابھی آیا دیکھ کر۔ ہاں تو استاد، یہاں سے کچھ دور ایک پرانا قلعہ ہے، اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، کسی بادشاہ کا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خزانے پر پہرا ہوتا ہے، تو تم ایک کام اور کر دو، وہ خزانہ پہرے سے باہر لا کر رکھ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس ابھی گیا اور ابھی آیا۔ کون ہے جس نے میری نیند خراب کی؟ ارے باپ رے، کچھ نہیں جناب،